الحمد لله عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ آستان عالیہ حضرت معصوم ملت برادر ذی وقار حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب برادر مکرم نقیب ذیشان حضرت مولانا حافظ کفیل انبر صاحب برادر ذی وقار ذاکر اسماعیلی صاحب شاعر اہل سنت وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا
तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। आज की ये महफिल उर्स सईद मिल्लत के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला अपने एक नेक बरगजीदा बंदे की बारगाह में मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मैं जानता हूँ यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए किसी को ये कहना कि बैठ जाओ यकीनन उनके लिए आजमाइश होगी, इसलिए कि बैठने की जगह खत्म हो गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पाकीज़ा महफिल में आने वाले लोग थोड़ी देर खड़े होकर के तो सुन ही सकते हैं। हमारी कौम को अल्लाह ने बहुत कुव्वत और ताकत अता की है। वो नबी के नाम पर बैठना भी जानते हैं, नबी के नाम पे खड़े होना भी जानते हैं, नबी के नाम पे अड़ जाना भी जानते हैं, नबी के नाम पे मर जाना भी जानते हैं। हमारी कौम से बढ़कर किसी कौम के पास ये जज्बा है ही नहीं। बल्कि मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाता हो सिवाय मजहब इस्लाम के, और कोई मसलक ऐसा नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाता हो सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हमारी कौम का जज्बा तो देखो, यकीन तो देखो, कैफियत तो देखो। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि मौत हमारे लिए कितनी यकीन की खुशी का दिन है, कितना यकीनी खुशी का दिन है। लोगों को पता नहीं मरने के बाद क्या मिलता है, लेकिन हमारा यकीन है जब हम मरते हैं तो कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और हमें उनका दीदार नसीब होता है। न कोई हटाने वाला होता है, न कोई दूर करने वाला होता है, न कोई मुखिल होने वाला होता है, न कोई शोर करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों अपना मुकद्दर कितना बड़ा है कि मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा हमें मर जाने में खुशी होती है। इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वाह वाह वाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शबे किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के जवानों, उर्स की महफिल है। मेरे बाद आपको हमारे भाई हाफिज व कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से उनका कलाम भी सुनना है। मुझे शौक है नात सुनने का, क्योंकि ये मेरे मसलक की पहचान है, ये मेरे मजहब की पहचान है, ये मेरे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। बल्कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने तो दुआ की थी, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। लेकिन बस बात मैंने इतनी गुजारिश की मुल्तज़मीन से कि मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, मैं जल्दी से गुफ्तगू कर लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे लोगों को जगाने का फन नहीं आता, मुझे लोगों को हंसाने का फन नहीं आता। मेरी गुफ्तगू बहुत टूटी फूटी सी और बेजोड़ जुमलों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए मुझे जल्दी से बुलवा लो। उसके बाद भाई मोहम्मद अली फैजी की नात मैं भी सुनूंगा और मेरी कौम भी मेरे साथ सुनेगी। मैं बहुत थोड़े से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आज उर्स की महफिल है, हजारों आशिकाने रसूल मौजूद हैं और इस वक्त हमें ये तय करना है हमारी कौम के जवानों की जिम्मेदारी क्या है, हमारे कौम की जवानों की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए कि याद रखना, जवान बड़ा कीमती सरमाया है किसी कौम के लिए, जवान बहुत अहमियतों का हामिल है किसी कौम के लिए। इसलिए कि वो जवान ही होते हैं जब जवान समझ जाते हैं, जवान अपने मकसद को समझ जाते हैं। सवा जवान जो है अपने मकसद की तकमील पर जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो समाज में इनकलाब आता है, समाज में तब्दीली आती है, समाज अल्लाह अकबर उरूज की तरफ
طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سنور جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر! جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے، فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو حرام کام چھوڑ دے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا۔ خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا۔ اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر! یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکہ المکرمہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے، صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، اب یہ چار قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں،
راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جوانوں کی عزت کرو، عزت، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ تھے۔ واہ 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 واہ، دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا، اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا۔ اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی۔ میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سید جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، جو رسول، عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا، عتبہ، شیبہ، یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا، ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا، اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے۔ وہ جوان صحابہ صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے۔ بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے۔ وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے، ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مجتبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں
समझाए, जलसों में तुम बहुत शौक से आते हो, लेकिन कितने जराइम में मुब्तला होकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। खुदा के लिए जवानी के अंदर गुनाह करके अल्लाह को नाराज मत करो, वरना एक वक्त वो आएगा। अल्लाह अकबर। सैयद ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब जवानी में कोई पाप करता है, जवानी में कोई जुर्म करता है, जवानी में कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है, इतना जलील बुढ़ापा देता है, इतना रुस्वाकुन बुढ़ापा देता है कि बुढ़ापे में इंसान मौत मांगता है, मौत। कंबल में मुंह छुपा छुपा के रोता है, मगर उसको मौत नहीं आती। इतना जलील होता है जवानी में पाप करने वाला कि जब वो भीख मांगता है तो लोग उसको भीख नहीं देते। जिन बच्चों ने माँ बाप को लात मार के घर से निकाल दिया, मैं उन बच्चों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरा गौर करना, जिनको औलाद ने लात मार के घर से निकाला है, उनकी जवानी की स्टडी करो। अल्लाह अकबर। आज जो मस्जिद के जीने पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं, उनकी जवानी की स्टडी करो। आप क्या समझते हो, कुदरत दूर नहीं है, कुदरत बहुत करीब है। और मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जवानी में जिना करोगे, जवानी में लड़कों के साथ पाप करोगे, जवानी में नशा करोगे, जवानी में औरतों पर गंदी नजर डालोगे, जवानी में मस्जिदों को वीरान करोगे, कुदरत इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत करेगी कि मौत मांगोगे तो मौत भी नहीं है। रातों को तारे गिनते गिनते गुजारोगे। आप क्या समझते हो गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। शैतान ने हमारे जवानों की सोच को अगवा किया, लेकिन इस जवानी में पाप करने से पहले सोचो, अगर बुढ़ापा जलील आया तो क्या करोगे? अल्लाह ने बुढ़ापे के अंदर लाइलाज अमराज में मुब्तला कर दिया तो क्या करोगे? हजरत सैयदना इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल में लिखते हैं कि हजरत सैयदना इमाम अबू तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी 30 साल के जवानों की तरह बिल्कुल अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इब्ने रजब हम्बली कौन है? हुजूर गौसे पाक के मुरीदों के मुरीद है, गौसे पाक के देखने वालों को देखा है। अबू तैयब तबरी के बारे में कहते 30 साल की तरह फिट थे, 100 साल की उम्र में भी। लोगों ने पूछा, ए अबू तैयब तबरी, आप 100 साल की उम्र में इतने फिट क्यों हैं? तो अबू तैयब तबरी फरमाते हैं, मैंने जवानी को गुनाह से बचाया। जुमले पे तवज्जो करें। फरमाते, मैंने जवानी को गुनाहों से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में बीमारियों से बचा करके तबारक व तआला ने सेहत और कुव्वत अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के बाजार से गुजर रहे, एक बुढ़ा लोगों से भीख मांग रहा है। बुढ़ा भीख मांग रहा है, बगदाद वाले उसको भीख भी नहीं देते। किसी ने कहा, इमाम, बगदाद के लोग इतने बेमुरव्वत हो गए, इस कदर बगदाद के लोग बेमुरव्वत हो गए कि वो एक बुढ़े को भीख भी नहीं देते। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटा जा करके इस बुढ़े की जिंदगी की तहकीक कर लो, जरूर इस बुढ़े ने जवानी में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तब अल्लाह ने इसको इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत किया कि आज इसको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर। मुझे पता है मैं आपके शौक को भी जानता हूं, आपकी मोहब्बतों को भी जानता हूं। आप ये जो शोर कर रहे हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मेरा चेहरा इतना कीमती नहीं है जितना रसूलुल्लाह की हदीस कीमती। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है, हम शख्सियत परस्ती में इतने डूब गए कि हम हुजूर की मोहब्बतों से कहीं कहीं दूर नजर आने लगे।
بھائیو حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے. یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں. ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم، فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. بھائیو ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں. کیا بات. ہم حضور کے فقیر ہیں. ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ سے. بے شک. اور آپ کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، کیا بات ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. واہ واہ. تھوڑی دیر اپنے نبی کا فرمان سن لو. ہمارے یہ چہرے اتنے قیمتی نہیں ہیں. اگر اللہ رحم کرے تو رحم کرے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کا رحم نہ ہو تو اسی چہرے کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے. تھوڑی دیر اطمینان سے سنو. میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلی کا بیٹھنے کو جگہ لی ہے، لیکن تھوڑی دیر سنو. بہت اچھے سے سن رہے ہو. اللہ سلامت رکھے میرپور والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا تھا کہ جوانی کو اگر غلط استعمال کرو گے تو بڑھاپا اتنا دردناک مسلط کرے گا. اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صوفیہ کہہ رہے ہیں، بزرگان دین کہہ رہے ہیں. تارے گنتے لوگ اور جو جوانی میں پاپ نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت گزرتا ہے. میں 2-3 گناہ کا ذکر کر کے نتیجہ پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں. آج سب سے بڑا گناہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے بے نمازی پن. ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی. ہم کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن ہم نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے. ڈرنے سے نماز چھوٹ رہی ہے. بلکہ میں تو یہ رونا روتا ہوں اکثر ہر جگہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم سب مل کر ہماری قوم کی نماز پر ہی محنت کریں. کیونکہ جس دن میری قوم نمازی بنے گی اس دن یہ سارے جرائم اور گناہ برائیاں اور اسلامی معاشرہ کے جلسے کی جو وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نماز سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے. کسی مقرر کی تقریر میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر نماز میں ہے. کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو میرے سچے صادق و مصدوق نبی نے پوچھا کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہے ہو وہ نماز بھی
پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے، لیکن دل کے کانوں سے سن لو، اپنی آخرت سنوار لو، ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا۔ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو پوتوں کو بلاتے ہیں تو پوتا بھی آنے کو تیار نہیں، جو پوتیوں کو بلاتے ہیں تو پوتیاں جو ہے وہ گود سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی کا تو حال یہ ہے، نفرتوں کی دیوار اتنی بڑی بڑھاپے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بڑے میاں اور بڑی بی کے ملنے کے بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت مجبور بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے جوانی میں گناہ سے بچتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہتے، لکڑی ٹیک کر کے چلتے ہیں، پھر بھی خدا ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معصوم ملت دعا کر دو، سعید ملت دعا کر دو، تاج الشریعہ دعا کر دو، محدث اعظم دعا کر دو، مفتی اعظم دعا کر دو۔ آپ غور تو فرمائیں آخر ان بوڑھوں کی عزت کیوں ہے؟ میں بوڑھا کہہ کے انہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اللہ اکبر ہم نے دیکھا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی مقرروں کو سننے کے لیے اتنے جمع نہیں ہوتے تھے جتنا اس مرد قلندر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ پتہ چلا تقوی والے کا بڑھاپا جوانے والوں کی جوانی کی بارات سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، کوئی رسول اللہ کا وفادار تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی پرہیزگار تو بن کے دیکھے، اللہ تمہیں بھی وہ عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج سب سے پہلی بات ترک صلاۃ، اس کی کوئی اہمیت۔ میں نے تو دیکھا کہ بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا لا دین لا صلاۃ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ اور نماز چھوڑنے کا گناہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں، ایک عورت آئی، بہنیں بھی موجود ہیں، مردوں سے زیادہ کمزوری نماز کے معاملے میں عورتوں کی ہے۔ عورتیں تو نماز پڑھتی نہیں، سیریل، فلمیں، یہ وہ، اناف شناف، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ نماز کی اہمیت گئی، ختم ہو گئی، بلکہ اب تو جتنی جلسوں کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی نماز کی نہیں۔ آپ برا نہیں مانے تو اتنا ضرور کہوں گا، آتے ہیں تو عشاء پڑھے بغیر آتے ہیں، جاتے تو فجر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، کربلا والوں کی مخالفت کر رہے ہو تم لوگ۔ یزید نام یزید کے ساتھ یزیدیت کر رہا تھا، اگر جان بخشی کر دے تو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، میرپور والوں اگر آئندہ نہ بلانا تو شوق سے نہ بلانا، لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ یزید کہلا کر یزیدیت کو زندہ کر رہا تھا، اور تم حسینی کہلا کر کے یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ حسینیت کے لبادے میں بے نمازیوں، تم سے بڑا یزیدی کردار کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کبھی کہہ سکتا ہوں، کبھی یہ جرت نہیں ہے، لیکن کردار یزید کو زندہ کر رہے ہو، کیونکہ یزید اور کیا چیز کا نام ہے۔ امام حسین نماز بچانے کے لیے جان دے، اور حسین پاک کے جلسے میں نماز کے بغیر آتے ہو، اور نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، بلکہ جلسے کی تیاری میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، مہمانوں کی خدمت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم جلسے کی تیاری کے لیے، حضور نے احد میں اعلان کیا تھا
جو جہاں گئے وہیں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے. خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا خالد تم نے تو مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا پلٹ کر آنے کے بعد, ایک بڑی تاریخ ہے احد کی, لیکن آ گئی تو وہ بھی سن لیں. 50 صحابہ کو, جوانوں کو حضور نے ایک درے پر کھڑا کیا. اس درے پر جب وہ کھڑے ہوئے, اس چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جبل روما. غور سنیے گا, یہ جو رونا رو رہے ہو نا, فلسطین اور چچینیا اور بوسنیا اور کشمیر اور یہ اور وہ جو رونا رو رہے ہو نا, اس کا علاج پیش کریں. میری عادت میں کوشش کرتا ہوں کہ مرض کا رونا رونے کی بجائے علاج پر بات زیادہ کی جائے, ہے نا, کیونکہ درد بھری باتوں سے مسائل کا حل نہیں. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے سینہ پیٹنا کہ قتل کیوں ہوا, وہ ابھی تک پیٹی رہے. یہ حال ہے. ہم لوگ پیٹنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہادت جو بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے, ایک انقلابی لاہ عمل ہے. تو رونا بہت زیادہ نہیں رویا کرو, علاج ڈھونڈو. اس درے پر 50 صحابہ کو عبداللہ ابن زبیر نہیں بلکہ جبیر, جیم سے جبیر. تھوڑا سا آج کل ہمیں تلفظ پر دھیان دینا پڑتا ہے, ورنہ کپیل بھائی تھوڑا پھر لقمہ دیں گے تو پھر پریشانی. الحمدللہ ہم غوث پاک کے غلام, سبحان اللہ. 12 اور ہم تو کوئی فن لے کر بھی نہیں آتے, ہم کوئی فنکار بھی نہیں. غوث پاک کے فقیر ہیں اور بس وہی لاج رکھتے ہیں. کیا بات ہے, اور انہی کے ہاتھ لاج ہے. تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر, سبحان اللہ. ہم تیرے دستگیر ہیں یا غوث, سبحان تیرے اللہ. ہاتھ کے نیچے مرشد. یہاں بھی لاج آپ کیا, وہاں بھی لاج. بے شک. بہرحال عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ دے کر کے کہا کہ اگر حضور کا فرمان سن, اگر ہم کٹ رہے ہوں تو بھی تم نے نیچے نہیں آنا, اور اگر ہم جنگ جیت چکے ہوں تو بھی تم نیچے نہیں آنا. وہ کھڑے ہو گئے اور احد میں صحابہ نے وہ جوان مردی دکھائی کہ چند منٹ کے اندر وہ نامردوں کو بھاگتے بنی. جو آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو ختم کرنے کے لیے, جنہوں نے اسلام کیا ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے, جو مر گئے ان کے لیے. وہ ایسی نامردی دکھائی کہ بھاگے وہ, اور جب بھاگے تو جو 50 صحابہ تھے انہوں نے اکثر نے اجتہاد کیا. کیا اجتہاد یہ کیا کہ جنگ ختم ہو گئی, چلو نیچے. ابن جبیر نے کہا نہیں, حضور نے منع کیا. اللہ اللہ اللہ. آقا نے جب تک ہمیں نہیں بلایا تب تک ہم نے نہیں جانا کہا. حضور نے حالت جنگ میں منع کیا تھا نیچے اترنے کو. جب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت روکا ابن جبیر, نہیں رکے. ان میں سے اکثر اتر گئے. ایک تاریخی روایت کے مطابق 12 یا 14 جوان بچے, باقی سب نیچے اتر آئے. جب ان سے وہ درہ خالی دیکھا, جب وہ پہاڑ کا وہ خالی دیکھا تو وہ حضرت خالد ابن ولید پلٹ کر آئے اور حملہ کیا. اور مسلمانوں کے جو قدم اکھڑے ہیں, پھر اسی کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت, حضرت سیدنا اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کی شہادت, عبداللہ ابن جہش کی شہادت, حضرت شماس کی شہادت. حضرت شماس وہ صحابی اللہ اکبر کہ حضور پر وہ آس پاس گھوم کر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے. 70 صحابہ. حضرت حنظلہ کی شہادت, غسیل الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی کی شہادت. اور پھر یہ کیوں ہوا, یہ کیوں 70 جانے گئی. 70 کیوں؟ حضور کے ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا. 70 جانے. میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو, حضور کے ایک فرمان پہ, نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں نہ غلطی کر رہا ہوں, کچھ صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا. کس سے؟ روئے زمین پر اصحاب رسول سے بڑی انبیاء کے بعد کوئی قوم ہی نہیں.
मकाम नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मनसब अगर कोई है तो वो असहाब मुस्तफा का, इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। भाइयों, जिन जुल्फों का जिक्र करके हम मचल रहे हैं, उन्होंने उन जुल्फों को मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पर लहराते हुए देखा है। जिन आंखों का तस्करा करते हुए हमारी आंखों में आंसू है, उन्होंने उन मजाक आंखों को अपनी आंखों से देखा है। जिस चेहरे बद्दुहा पर हम कुर्बान होने की बात करते हैं, उस रुखे बद्दुहा को उन्होंने बार बार देखा है। अल्लाह अकबर, क्या वो आंखें भी मेरे इमाम कहते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर, क्या शान वाले वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर बड़ी बात बताऊं, जिनके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाए, वल आदियाती तबहन फल मोरियाती कदहा, अरे जिनके घोड़ों की टापों की कसम, बल्कि घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाती है, जिनके घोड़ों की धूल की ये शान है, उनके खुद के वजूद की शान का आलम क्या है? ये सहाबा किराम। लेकिन एक बात पर अमल नहीं हुआ, 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई। तवज्जो करना, एक बात पर हुजूर के अमल नहीं होता है। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बात बहुत नाजुक मकाम पर आ गई, शायद इसी में बात पूरी कर दूं। लेकिन तवज्जो, एक बात पर हुजूर के अमल नहीं हुआ, 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई, 100 से जायद बच्चे यतीम हुए, इतने घर उजड़े। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बात पर अमल दौरे रिसालत में न हो तो 70 जाने जाती है, 50 से जायद बच्चे, 50 से जायद औरतें बेवा होती है, कमोबेश 100 से जायद बच्चे और बच्चियां यतीम होते हैं। इतने घरों के अंदर जो है उदासी छा जाती है। मेरी कौम के जवानों, अब अपनी तबाही का रोना रोने वालों, अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, अगर सहाबे किराम एक बात पर अमल न करे अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर, तो इतना नुकसान होता है। अल्लाह अकबर, ये कौम जो फराइज को तर्क करे, फराइज को छोड़े, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर कितनी जाने जाएगी। अगर फिलिस्तीन में उठने वाले जनाजों से मोहब्बत है तो अपना किरदार भी तो देखो। अगर तुम ज़िना के अड्डों को आबाद करते रहोगे तो क्या ये जनाजे न उठेंगे? आपसे पूछता हूँ, बज़ाहिर अमल किसने नहीं किया था? जिन्होंने अमल नहीं किया था उनकी जाने तो अक्सर की महफूज रही, लेकिन दूसरे बुजुर्ग शहीद हुए ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं, अगर फिलिस्तीन में मेरे किसी भाई का जनाजा उठ रहा है तो वो मेरे किसी जवान के ज़िना की नहूसत तो नहीं है, ताश के पत्तों की नहूसत तो नहीं है, मस्जिदों को वीरान करने की नहूसत तो नहीं है। अल्लाह अकबर, अगर नौजवान औरतें पूरी दुनिया के अंदर बेवा हो रही है तो कहीं वो हमारे जराइम की नहूसत तो नहीं है। इतना तुम्हें कौम का दर्द है कि आने वाली वीडियोस को शेयर करके तुम लोग बहुत ज्यादा सुबुकदोश होने की कोशिश करते हो जिम्मेदारियों से। कभी सोचा कहीं मेरे गुनाह मेरी कौम की तबाही का सबब तो नहीं बन रहे हैं? अल्लाह अकबर, रब को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं बात जो कहने चला था, खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा, ए खालिद सैफुल्लाह, तुम लोगों ने तो ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया था, हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती का सीना चीरा गया था, कलेजा निकाला गया था, और कच्चा चबाने वालों ने अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबाया था। उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काट करके गले में पहना था, कान और होंठ काटने वालों ने कान, होंठ और नाक काट करके अपने गले में पहने थे। कितनी कुर्बानियां दी गई जब ये दिन हम तक पहुंचे। आज इस दिन की अहमियत नहीं, जलसों से दीन नहीं पहुंचा। ये जलसे तो किसी की जेब खाली करके किसी की जेब भर रहे हैं। दीन फैलाने वाले तो दीन फैलाते फैलाते मालदार से गरीब हो गए। तुम्हें क्या पता? बहुत जाने गई है मेरे भाई, बहुत औरतों का सुहाग लुटा है, बहुत औरतों का सुहाग, बहुत बच्चे बेवा हुए हैं, बहुत घरों में चिराग बुझे तब दीन का चिराग रोशन हुआ है। अरे खुद औरों का घर तो जाने दो, खुद अल्लाह के रसूल का जो घर था
اس کا کیا حال تھا جس دن رسول اللہ نے نکاح کیا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. اس دن خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی. بہنوں کی توجہ، بہت تکلیف، بہت مصیبتیں، بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے. آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو رہے ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پورے مکے کے سب سے مالدار عورت، سب سے مالدار عورت. اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا. کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے اس کو، حالانکہ میں چیلنج والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں. خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکۃ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا تھا. اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا، جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف. لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے، نماز سے دور بہنوں، زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا. یہ دین کی قربانی. اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے، اور میری قوم کے جوانوں، فجر کی نماز میں سونے والوں، موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں، خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا. بتا ام المومنین کہنے والے، تو نے میرے مال کی قدر کیا کی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا، کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد ہے، ان کی قربانیوں کا احساس ہے. سن لیں، بات آئی تو سن لیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں چراغ کی روشنی. جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی، آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں. یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی، ملکہ تجار، کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا، اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے. تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ. غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے. تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے، خدیجہ کو ورغلا لو. وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے. سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی. ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے، اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلائے فاقہ ہے. میرے بھائی، جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت. ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے، اس لیے ہمیں احساس نہیں. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے. ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ دین سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ذرا بتاؤ نا. سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے، کھانا بھی میسر ہے، بستر پر ہے. اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے. سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے، کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں، سن لیں. اب عنوان کہیں اور جاتا ہے. اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں. نہیں، آپ لوگوں کا بھی حق ہے، میری طرح آپ بھی مہمان ہو. بات میں ختم ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ. سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر یہ کہتی، خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں،
تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی درد، وہی دل، وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائی ہے خدیجہ۔ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی، بتوں کی بددعا، لات و حبل کی بددعا لگ گئی۔ تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں، تجھے بددعا لگ گئی۔ دیکھ اتنی مالدار تھی، غریب ہو گئی۔ کیا دیا محمد عربی نے تجھے؟ اتنی غریب ہو گئی، اتنی مفلس ہو گئی۔ تو لوگوں کو پالتی تھی، آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ خدیجہ، پورے مکے میں بات ہو رہی ہے کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا؟ مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا، کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا۔ اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے، تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ، جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے۔ سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان، میری سہیلی، میری بات مان لے۔ اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی، ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا؟ اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو؟ لات و حبل کی بددعا مجھے لگے گی؟ ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی؟ جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا، اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ۔ کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے۔ ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ اور سن میری سہیلی، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا۔ سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا، عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ، اور تو کہتی میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آئی تو مجھے کیا ورغلانے آئی ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے، سہیلی کے ساتھ تنہائی میں یہ بات، اتنے میں حضور آ گئے۔ آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ خدیجہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو۔ سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ قربانی دیکھو دین کے لیے، قربانی دین کے لیے، قربانی، یہ دین ایسے نہیں پھیلا، قربانی۔ سیدہ خدیجہ نے کہا آقا مجھے تو اللہ کو سونپ دے، اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دے، میری خیریت آپ مت پوچھئے، جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے اتنا دیر جا کر آپ اللہ کے دین کو ٹائم اور وقت دیجئے، جتنا وقت میرے ساتھ باتوں میں گزرے گا اگر اتنا ٹائم آپ نے لوگوں کو سمجھانے میں دیا تو پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر۔ مجھے چھوڑ دی،
مجھے آپ وقت نہ دیں، مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، میں اللہ کے بھروسے ہوں، آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کی. یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے محنت رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کی اصحاب کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی، یہ محنت ہے. اس محنت سے دین پھیلا. جب حضور نکل کے چلے گئے تو جو سہیلی تھی نا خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہتے خدیجہ مجھے مسلمان کر دینا، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں. سیدہ خدیجہ نے کہا ارے تو مجھے کافر بنانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے، اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ محنت، یہ محنت. تو بات جو کر رہا تھا خالد بن ولید سے، کسی نے کہا خالد تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا ہمارا احد میں، پھر تم احد کے فوراً بعد مدینے آ کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے احد میں ایک منظر دیکھا. جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہیں نماز پڑھو. تو ہر مسلمان وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. ہم نے سوچا مسلمان کے ہاتھ بند گئے نماز میں، اب ان کو قتل کرنا آسان ہے. لیکن ہم نے دیکھا جیسے کوئی تلوار اس نمازی پہ اٹھاتا، اس تلوار کے اٹھنے سے پہلے غیبی تلوار آتی اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتی. نمازی پر حملہ نہیں ہو سکا. ہم سمجھ گئے یہ مذہب باطل نہیں ہے، حق ہے، اور خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جو میں بات لے کر چلا تھا کیمیائے سعادت کی، اس کو سن لے پوری ہوتی ہے بات. امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ دعا کر دیں. کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی کیا. ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا کہ تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ جائے. وہ عورت چلی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے کلیم اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا. کہا وہ کون ہے؟ کہا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہی زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے، اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا. تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، ایک حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے رسولوں کو، اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے. رسولوں جیسی فضیلت جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے. یہ ہے جوانی کی عبادت. لیکن افسوس میرے بھائی آپ یہ مت سوچنا کہ امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں. سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو. بس باغ گھومنے جاؤ، حرام کام مت کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں. جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے،
70 मरतबा मरना मुझे आसान लगता है, लेकिन किसी की रान को एक मरतबा देखना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि 70 मरतबा मरने में वो तकलीफ नहीं है जितना किसी की रान को एक मरतबा देखने से अजाब होगा। जब रान देखने पे ये अजाब है तो सोचो जो जिना देखते हैं उन पर क्या अजाब होगा, उनके ईमान का क्या बनेगा, उनकी कब्र का क्या बनेगा, उनकी हश्र का तौबा करो, बदलो। जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी पाप के लिए नहीं है, जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, जवानी जराइम के लिए नहीं है, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है। तौबा कर लो और याद रखना, कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े मुजरिम हो, अगर तुम तौबा करोगे, कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े, तौबा करोगे तो गुनाह से ऐसे पाक कर दिए जाओगे जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। कल से एक नई जिंदगी का आगाज करो, कल से नहीं बल्कि अभी से एक नई जिंदगी का आगाज करो। ये तय करो कि कुछ भी हो जाए, खुशी हो या गमी हो, मौत हो या शादी हो, बारात हो या मैयत हो, मैंने नमाज नहीं छोड़ना। सुन्नी सेउल अकीदा इमाम की इब्तिदा में मुझे नमाज पढ़नी है। इसी तरह जितने गुनाह है मुझे उन गुनाहों से बचना है। फिर देखना जिंदगी का कैसे लुत्फ आता है। आज आप लोग कहते हो मौलाना सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ है, सुकून नहीं है, क्योंकि गुनाह करते हो और गुनाह से सुकून खत्म होता है, बर्बादी है, तबाही है। इसलिए आइए अल्लाह को मनाइए, अल्लाह को राजी कीजिए। रजब का महीना शुरू हो चुका है, आधा गुजर रहा है, इसके बाद शाबान का महीना होगा, उसके बाद रमजानुल मुबारक का बरकत वाला, रहमत वाला और मौसम बहार वाला, नेकियों वाला महीना आएगा। रोजों का एहतिमाम कीजिए, जवानी को हराम काम से बच के गुजारिए। आपका बुढ़ापा बादशाहों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। आपको जाना नहीं है क्योंकि अभी महफिल जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बगैर तमीद व ताखीर के माइक पर तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत।